بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سازش اور بیرونی مداخلت کی تاریخ، اس موضوع پر ڈاکٹر بابر امان کے کالم امپورٹڈ یٹ اگین کا آج سنیے 8واں حصہ۔ تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں چھپاتی، حال البتہ ہم اسے مٹی پاؤ پالیسی کے نیچے دباتے آئے ہیں۔ ہیومن ہسٹری گلیمر سے بھرپور کوئی فکشنل فلم نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو واقعات یعنی ایونٹ سمجھ کر دیکھا، لکھا اور پڑھا جائے۔ تاریخ نویسی اصل میں سچائی کی گواہی ہے۔ رانا سعید دوشی نے ایسی بے لاگ گواہی کا خوفناک انجام بیان کیا، باقی بعد میں، پہلے ان کے 2 مار کا آرا شعر سن لیں۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ 1947 کے بعد پاکستان کی تاریخ 3 جگہ ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ پہلے انصاف کے ایوانوں میں، دوسرے اقتدار کی غلام گردشوں میں، اور اس کا تیسرا میدان سازش اور مداخلت کے واقعات ہیں۔ آپ اسے واقعہ کہیے یا تیرا بختی، میری عملی زندگی کے 4 سے زیادہ عشرے اسی دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے کئی ایک معروف وکیل، ریٹائرڈ چیف جسٹس، سیاستکار اور قلم کار مجھے ہمیشہ کتاب لکھنے کا مشورہ دیتے آئے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ مہرباں نامہرباں بہت سارے۔ مہربانوں میں سے خورشید ندیم، رؤف کلاسرا، آصف محمود، فروخ سہیل گوئندی، ارشاد عارف، بریگیڈیئر باسط شجاع اور بہت سے دوسرے، مگر شاید پورا سچ لکھنے اور سننے کی سٹیج ہمارے سماج میں ابھی نہیں آئی۔ سلسلہ وار امپورٹڈ یٹ اگین لکھنے کی تحریک USA میں پاکستانی سفارت خانے میں سے موصول ہونے والے سائفر سے ملی۔ میں نے سوچا جو سچ قابل برداشت ہے اسے تو سامنے لایا جائے۔ ایسے ہی 2 واقعات جن کے گواہ 2 ٹی وی شو کرنے والے معتبر اینکرز ہیں بیان کر دیے جائیں۔ پہلا واقعہ، یہ 2021 کی عید الفطر کے بعد کے دن ہیں۔ کراچی کے معروف اینکر جلد ملنے کا اصرار کر کے اسلام آباد تشریف لائے۔ جناح ایونیو کے مغربی حصے میں شہر اقتدار کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے سامنے سیکٹر F84 میں لاء آفس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقاتی کی ایڈرینلن نقطۂ عروج پہ تھی، دھمکی کی حد تک پرجوش لہجہ۔ کہنے لگے، آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ کے بالکل سامنے۔ پوچھنے لگے، نہیں، سیاسی طور پر آپ کا مستقبل کہاں کھڑا ہے؟ پھر وہ بولتے ہی چلے گئے۔ ان کی 35-40 منٹ کی گفتگو کا لب لباب میرے لیے ایک دلکش پیکج والا گفٹ ہیمپر تھا۔ انہوں نے عمران خان کے اقتدار سے گھر جانے کا فیصلہ سنایا، پھر مجھے سیاسی مستقبل بچانے کا نسخہ کیمیا بتلایا۔ جب میرے جوابات سے مایوس ہوئے تو کسی اہم میٹنگ کا کہہ کر چائے پیے بغیر اٹھ گئے۔ شام تک لائن بھی کٹ گئی۔ ان کے لمبے چوڑے ٹیکسٹ میسیجز کی بھرمار درجہ عدم برداشت کراس کرتی چلی گئی، اس لیے مجھ مجبور محض کو فون نمبر بلاک کرنا پڑ گیا۔ دوسرا واقعہ مارچ 2022 کے دوسرے ہفتے کا ہے، جس کا ذکر میں نے صرف 2 افراد سے کیا۔ پہلی شخصیت غیر سیاسی ہے، جس کا اشارہ دینا بھی مناسب نہیں۔ دوسرے کراچی ہی کے ایک نوجوان اینکر ہیں جو PM عمران خان کے پاس سائفر کا بچش میں خود ملاحظہ کرنے کے لیے آنے والے صحافیوں میں سے ایک تھے۔ PM عمران خان نے سائفر کے ایک حصے کی وضاحت کے لیے مجھے بھی بولنے کو کہا۔ میٹنگ ختم ہوئی، میں PM ہاؤس کی بیرونی راہداری سے گاڑی پکڑنے کے لیے مین پورچ کی طرف گیا تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ میری آفر پر وہ میری ہی گاڑی میں ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے 2 دن پہلے میرے اسمبلی کے منسٹریل چیمبر میں میرے خلاف ہونے والی واردات میں نے ان سے شیئر کر دی۔ انہیں تشویش اور حیرانی بھی ہوئی۔ پوچھا، آپ نے PM کو بتایا؟ میرا جواب تھا، جی نہیں، میں پینک کی لہر نہیں پھیلانا چاہتا۔ پڑھے لکھے بھلے مانس بولے، جب یہ واقعہ کوٹ کرنے کا موقع آیا تو پہلے آپ سے پوچھ کر اس پر بولوں گا۔ میں نے اس پروفیشنلزم پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح ماضی قریب کا ایک واقعہ رؤف کلاسرا کی کتاب قتل جو نہ ہو سکا کی بنیاد بنا، جس میں بڑی مہارت سے دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زیر قیادت اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ ہے۔ ذکر ہو رہا تھا اگرتلا کنسپریسی کیس کا۔ اس سازش کا آغاز نارتھ ایسٹرن انڈین ریاست تریپورہ سے ہوا، جس کے معروف شہر اگرتلا میں شیخ مجیب الرحمان اور ایک ایجوکیٹر محمد علی رضا بنگلہ دیش بنانے کے لیے انڈین سپورٹ لینے گئے تھے۔ سازش کی اطلاعات پر سال 1967 میں 1500 بنگالی ملزمان گرفتار ہوئے، جس کے نتیجے میں جنوری 1968 میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے ریمانڈ کے دوران شیخ مجیب الرحمان کا کردار بے نقاب ہوا، جسے 9 مئی 1968 کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ 100 پیراگراف پر مشتمل فرد جرم سازش کے ملزموں پر لگی۔ 227 گواہوں میں 7 سلطانی گواہ بھی شامل تھے۔ اس خوفناک سازش کو بہت لائٹلی لیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا NRO جاری ہوا۔ 22 فروری 1969 کے دن حکومت وقت نے اگرتلا سازش کیس واپس لے لیا اور ملک توڑنے والے غدار رہا ہو کر ایوان اقتدار کی طرف دوڑ پڑے۔
ملک توڑنے والے باقی چہرے اور ان کے مکروہ کردار کی باقی کہانی آپ کی جانی پہچانی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ بھارت کے اندر سے جس سازش کا آغاز ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کی سرزمین پر موجود سازش کے سہولت کاروں نے چند سال میں اسے سقوط ڈھاکہ کے تکلیف دہ مرحلے تک پہنچا چھوڑا۔ پاکستان توڑنے کی سازش اور مداخلت کاری کا ایک زندہ کردار شوکت علی بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا ڈپٹی اسپیکر ہے۔ اس نے ایک پوائنٹ آف آرڈر لیا۔ اگرتلہ سازش کا شریک مجرم اور مداخلت کا اعلی کار بولا، جو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ صحیح اور درست تھی۔ ہم نے اگرتلہ میں بیٹھ کر بھارت کی مدد سے شنگرام پریشاد ایکشن فورس بنائی، جس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کے مشرقی بازو کو توڑنا تھا، جو ہم نے توڑ کر دکھا دیا۔ یا حسرتا! ابھی چند دن پہلے تازہ سازش کی نقاب کشائی کا فائنل راؤنڈ امریکہ میں ہوا۔ آخرکار امریکہ کی سابق صدارتی امیدوار اور کانگریس وومن سنتھیا میکنی نے پاکستان میں رجیم چینج والی سازش / مداخلت کی بلی تھیلے سے نکال کر باہر دے ماری۔ 16 اپریل کو کانگریس وومن نے آفیشیل ٹویٹ میں یہ اعتراف کیا۔ The US had a big hand in the overthrow of Imran Khan of Pakistan. He refused to condemn Russia and would not join the sanctions war. In addition, he would not let the CIA use his country for their bases. And finally, he was an ardent support of Palestinians, as was Cuba and Iran. مزید جانیے اگلے حصے میں۔